بعد نے بھی یہی بات کی ترجمانی کی تھی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن۔ اگر ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ آج تو امریکہ عروج پر ہے تو کیا اس نے قرآن کو تھاما ہوا ہے؟ تو اقبال ہی کہتا ہے کہ اپنی امت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماننے والوں کے لیے اللہ کا جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرے، اگر قرآن کو تھامیں گے تو اللہ عروج عطا فرمائے گا دنیا میں، اور نہیں تھامیں گے تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن کر رہے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم چاہتے تھے اس شخص کو بھی اس آیات کی عطا کیے جانے کے ذریعے بلندیاں عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی جانب بھی بڑھا رہا، پستی کی طرف۔ جیسے کہ میں نے کہتا ہے ایک ہماری روح ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی فرما دیجئے، قرآن میں ذکر ہے یہ روح تو میرے رب کے حکم سے آئی، یہ اوپر کی طرف بلندی کی طرف انسان کو لے جانا چاہتی ہے۔ اس روح کے ساتھ قرآن کا ایک تعلق ہے، وہ آخری آیت میں ذکر آئے گا انشاءاللہ تفصیل سے۔ اور جسم مٹی سے بنا، مٹی اگر آپ چھوڑیں گے تو کہاں جائے گی؟ ہاتھ سے مٹی چھوڑیں گے تو کہاں جائے گی؟ نیچے کی طرف پستی کی طرف لے جانا چاہتی ہے انسان۔ اسی میں وہ حیوانی تقاضے بھی رکھے گئے نا، کھانے پینے کے، بھوک کے، پیاس کے، اسی طرح جنسی خواہشات کے، وہ انسان کو پستی کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ تو اس نے آیات کو تو چھوڑ دیا تو بلندی تو نہ ملی، اور چلا گیا کس کی طرف؟ زمین کی طرف، پستی کی طرف، دنیا کی طرف، مال کی محبت کی طرف۔ فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کر لی۔ اب روح کے تقاضے فراموش، رب کی آیات فراموش، بلندی نہیں ملے گی، پستی ہی ملے گی، اپنی خواہشات کے چکر میں لگ گیا۔ اب اس کے بعد بڑی یعنی کراہیت آتی ہے اس بات سے، لیکن اللہ مثال دے رہے ہیں۔ کراہیت کس معنی میں کہہ رہا ہوں؟ اس معنی میں کہ بڑی بری مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ فرمایا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی طرح۔ اب دیکھیے کراہیت آتی نا، کہ معاملہ اتنا گندا ہے۔ فرمایا کہ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر تو اس پہ کوئی بوجھ ڈال دو تب بھی وہ ہانپے گا اور زبان اس کی لٹکتی رہے گی۔ یہ لٹکتی زبان کس بات کی علامت ہے؟ حرص کی اور لالچ کی، طمع۔ تو اس پر تم کچھ بوجھ ڈال دو تب بھی زبان لٹکتی رہے گی، ایسے ہی چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکتی رہے گی۔ ذرا کوئی پیار سے کتے کو بلائے تب بھی زبان لٹکتی رہتی ہے، اور دھتکار دے تو دور جا کے تب بھی زبان لٹکتی رہے گی۔ ایک پتھر بھی کھینچ کے مار دیں اور پتھر کے دور پڑا اس کو بھی جا کے سونگے کہ زبان لٹکتی رہے گی اس کی۔ یہ کیا ہے؟ سراپا وہ لالچ کی ایک علامت۔ تو وہ شخص جو روح کے تقاضے فراموش کر رہا ہے، اپنی حقیقت کو فراموش کر رہا ہے، شرف انسانی سے گر رہا ہے، رب کی آیات کو فراموش کر رہا ہے، دنیا کی طرف جا رہا ہے، صرف مال کا بندہ بن رہا ہے، اس کے لیے کون سی مثال دی گئی؟ کتے کی مثال دی گئی۔ لالچ، حرص، ہوس کا بندہ بن جانا۔ فرمایا ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے اس قوم کی جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ یہ مثال صرف ایک بندے کی نہیں، یہ پوری کی پوری قوم کی مثال ہو سکتی ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ اسی طرح کے الفاظ اگلی آیت میں بھی آ رہے ہیں، پھر قوم پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان کیجئے تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں۔ یہ قصے نہیں ہیں قرآن کے، یہ ہدایت کے ذرائع ہیں، ہدایت کے بڑے بڑے واقعات ہیں جو رب کائنات نے عطا فرمائے، چاہیے کہ لوگ اس میں غور و فکر کی کوشش کریں۔ پھر فرمایا سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بری ہے مثال اس قوم کی جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ اچھا ایک مثال تو کتے کی آئی تھی نا، قرآن ایک مثال گدھے کی بھی دیتا ہے۔ فرد کے لیے کتے کی مثال آئی تھی، وہ گدھے والی مثال پوری قوم کے لیے آئی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا۔ اور یہ ذکر ہے سورۃ الجمعہ میں، فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، یہ تھے نا بنی اسرائیل کے لوگ، یہود خصوصاً، جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی انہوں نے ذمہ داری کو نہ نبھایا، ان کی مثال گدھے کی طرح جو بوجھ اٹھائے پھرتا ہے۔ گدھا گدھا ہے، اگر آپ اس پر اینٹ کے 2 گولے ڈال دیں تب بھی بوجھ ہے اس کے، اور آپ بڑی خوبصورت مہنگی ترین کتابیں بھی ڈال دیں تب بھی کیا سمجھے گا؟ بوجھ سمجھے گا۔ تو عظیم کتاب دے دی تورات ان کو، انہوں نے بوجھ ہی محسوس کیا۔ اور بوجھ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی کسی تو چاہتا ہے دلی سے اتار پھینکے، اس کو اتار پھینکا، اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، تو اللہ فرما رہے ان کی مثال گدھے کی طرح۔
اور فرمایا کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، سورہ جمعہ کے الفاظ وہی الفاظ یہاں پر آ رہے ہیں، بری ہے مثال اس قوم کی جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ قرآن سے قبل تورات بھی تھی، یہود و نصارہ تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے کتابیں ان کو عطا کی گئی، تو ہم سے پہلے امت مسلمہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، تورات کی ذمہ داری دی گئی، رسولوں کے دست و بازو بننے کی ذمہ داری دی گئی، ذمہ داری ادا نہیں کی۔ اللہ کی کتاب کو قرآن کہتا ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101 میں الفاظ ہیں اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا انہوں نے، دنیا کے بندے بن گئے، اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دی، اللہ کی آیات کو بیچنا شروع کر دیا، پیسے وصول کرنا شروع کر دیے، فتویٰ فروشی، دین فروشی شروع کر دی، تو دنیا محبوب ہو گئی، اللہ کی کتاب کے تقاضے فراموش کر دیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جھٹلایا لوگ۔ یاد رکھیے گا تاریخی طور پر کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ یہود نے تورات کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کیا، یہ کہیں ثابت نہیں۔ تو جھٹلانے کا مطلب ماننا تو صحیح لیکن اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا، یہ اصل جھٹلانا، عملاً جھٹلانا۔ چنانچہ اللہ کہہ رہے کہ بری ہے مثال اس قوم کی جس نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ ایک فرد واحد کا ذکر تھا، آیات کو فراموش کیا، دنیا کا وہ رہا کتے کی مثال دی۔ کہا کہ یہ مثال ایک قوم کی بھی ہو سکتی ہے جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پچھلی امت بنی اسرائیل کا ذکر آیا سورہ جمعہ میں، اور گدھے کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ آج کون سی کتاب قابل قبول ہے اللہ کی نگاہوں میں؟ قرآن حکیم۔ ہم اس کے ماننے والے ہیں، لیکن کیا آج اس کتاب ہم نے تھاما ہوا ہے؟ ہماری مسجدوں میں قرآن پر مٹی لگ جاتی ہے، ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہوگا خوبصورت سے شیلفز کے اندر، خوبصورت سی الماریوں کے اندر، لیکن وہ کھولا نہیں جاتا، کھلتا بھی ہوگا تو پڑھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا بھی ہوگا تو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہوگی، سمجھا بھی جاتا ہوگا عمل نہیں ہو رہا ہوتا۔ آج ہمارے اپنے بچوں پر اور خود ہم نے اپنی تعلیم پر 20-20 سال لگائے کہ نہیں لگائے، 25-25 سال لگائے کہ نہیں لگائے، قرآن کی تعلیم کے لیے کتنا وقت لگائے گا، اسی سے اندازہ کر لیجیے۔ تو آج امت مسلمہ کا یہ زوال کیوں؟ وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ حدیث آ چکی، قرآن کو چھوڑیں گے، ترک کریں گے تو اللہ ذلیل اور رسوا اس دنیا میں بھی فرمائے۔ یہ ہے دراصل اب بات کتاب تک آ گئی، روح کے مسائل ہم سمجھ رہے تھے، تقاضے، اور بات کتاب کے حد تک آ گئی۔ آخری آیت میں اس میں تفصیلاً بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے بس وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور اللہ جسے گمراہ فرما دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما اور ہمیں خسارے سے بچا۔ یاد رکھیے گا ایک میرا اور آپ کا دنیا کا خسارہ ہوگا، کئی گاڑی چھن گئی، موٹر سائیکل چھن گئی، ڈاکہ پڑ گیا، بچہ بیمار ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، یہ وقتی اور عارضی خسارہ ہے۔ موت آئے گی تو یہ سب معاملات ختم ہو جائیں گے۔ صدر کے محل سے جنازہ نکلے یا غریب کی جھوپڑی سے، مٹی میں سے آئے تھے مٹی ہی میں چلے جائیں گے، دونوں بالکل برابر ہو جائیں گے۔ صدر کے محلات بھی باہر رہ جائیں گے، غریب کا قرض بھی باہر رہ جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں، اصل مسئلہ آخرت کے اعتبار سے ہے۔ تو جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اللہ اس خسارے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ تھوڑا خطرناک ہے، سمجھنے کے اعتبار سے۔ خطرناک سے مراد میری یہ ہے ڈراوا بہت زیادہ اس میں۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً ہم نے بہت سے جنات اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یہ ترجمہ پریشان کر دیتا ہے انسان کو تھوڑا سا، لیکن آگے اس کا جواب بھی موجود ہے۔ اور ہم نے بہت سے انسان اور جنات کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن جواب ہے کون؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں اس سے وہ سمجھتے نہیں۔ اب دل کی بات آ رہی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں وہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ الْأَنْعَامُ، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ غافل۔ یہ پھر روح کی بات آ گئی۔ اچھا یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے بہت سے جنات اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیے، تو آگے وجہ بتائی جا رہی ہے، لیکن ایک ترجمانی اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ غصے کا اظہار ہے انسانوں کے محاورے، کہ اللہ کسی کو عذاب دینا چاہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
5वें सिपारे के आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे के क्या करेगा? क्या पड़ी कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे? अगर तुम शुक्र की रविश इख्तियार करो और अल्लाह पर ईमान रखो। तो अल्लाह का तो मामला ये है। लेकिन ये गुस्से का इजहार बंदों के मुहावरे में, जैसे माँ बाप बच्चों की परवरिश करें, सब कुछ करें, औलाद बड़ी होकर नाफरमान हो जाए तो एक दिन कभी गुस्सा आता है माँ को, तो माँ क्या कहती, हाँ हाँ मैंने तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था। ये मुहावरा है ना, हमारे अंदाज है ना, क्या मतलब है इसका? गुस्से का, नफरत का इजहार। लेकिन ये इंसानों के मुहावरे के अंदर अल्लाह इन मामला से बाला कर है। गुस्सा, खुशी, गमी, अफसोस ये अल्लाह के मामला नहीं है। लेकिन ये कि अल्लाह ने हमारे मुहावरे में गुस्से का इजहार किया। तुम खुद अपने हाथों जहन्नम में डाले। ये बात तस्लीम शुदा है। जहन्नम में जो जाएगा अपने अमाल की दुनिया, जन्नत में जो भी जाएगा अल्लाह की रहमत की दुनिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता अपने अमाल की दुनिया। सवाल हुआ अल्लाह के रसूल क्या आप भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपकी आजिज़ी का बयान। फरमाया कहा मैं भी दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह की रहमत शामिल हाल ना हो जाए। ये बयान करने का मकसद ये था कि हम कुरान ही के दर्स में बैठे ना, अल्लाह के फजल से नमाजें भी अदा कर रहे हैं, तकब्बुर ना आ जाएगा जब बहुत बेनमाजियों से अच्छे हो गए, फलां से अच्छे हो गए, क़तअन न मालूम खात्मा किस तरह। तो जन्नत में जो जाएगा अल्लाह की रहमत से अल्लाह हमें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो फरमाया कि हमने बहुत से जिन्नात और इंसानों को जहन्नम के लिए पैदा किया, और फरमाया कि उनके दिल हैं उनसे वो समझते नहीं। अब ये बड़े गहरे मसाइल भी इसके अंदर हैं। दिल का समझना आसान सी बात समझ लीजिए, रूह को हम मानते भी हैं, जानते भी हैं, सही। इस रूह की बुनियाद पर ही शरफ है अल्लाह की निगाहों में। अच्छा, एक और मसला सामने आ जाएगा तो बात वाज़ेह हो जाएगी। कहा यह जाता है कि कुरान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह ने हासिल किया, सही। लेकिन कुरान ये भी कहता है कि कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे मुबारक पर नाजिल हुआ। तो नतीजा ये निकाला जाता है कि रूह का घर वो दिल है, और ये दिल भी सोचता और समझता है। वो रूहानी मामला, वो बातिन के मामला, वो रब से ताल्लुक़ की बात, वो गैब के उमूर पर ईमान की बात, ये सारे के सारे बातनी मामलात ईमानियात के गैब के मुताल्लिक़ किससे? दिल से। ये दिल सोचता भी है, समझता भी है। एक तो मुहावरे में कहते हैं ना आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, कुछ ना कुछ तो होता है, मेरा दिल नहीं चाह रहा, सही। और मुझे नमाज में बड़ा लुत्फ आ रहा है, मेरा दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे। हम कहते कि नहीं कहते? कुछ तो है ना आखिर, बस ये मुहावरा समझ लीजिए, वरना कुरान कह रहा है दिल भी समझता है। फरमाया कि उनके दिल है वो समझते नहीं, उनकी आंखें वो देखते नहीं, और उनके कान है वो सुनते नहीं। क्या मतलब? अगर हम अबू जहल की मिसाल लें, अबू जहल के पास दिल था, बिल्कुल, आंखें थी, बिल्कुल, कान थे, बिल्कुल। कुरान कहते ये लोग तो देखते नहीं। कौन सा देखना? रूह का देखना। ये सुनते नहीं है। कौन सा सुनना? अबू जहल बड़ी बातें सुनता होगा ये वाले कानों से, लेकिन रूह के कान बंद हो चुके होंगे। ये दिल से सोचते नहीं। कौन सा दिल? वो रूह का सोचना, उस पर तवज्जो दिलाई जा रही है। और बड़ा प्यारा शेर है, अशआर मुझे ज्यादा नहीं आते, कि किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही, तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, बस मैं जान गया तेरी पहचान यही। और किसी बड़े शायर का मुझे नाम भी याद नहीं, और बड़े दूसरे शायर ने कहा ये सारा दीवान मुझसे ले लो, ये शेर मुझे दे दो। रब से कहा तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, बस मैं जान गया तेरी पहचान यही। तो दिल सोचता है, ये रूह का सोचना है दरअसल। आंखें देखें ये रूह का देखना है, कान सुने ये रूह का सुनना है, वरना अबू जहल का दिल धड़कता होगा, उसकी हार्ट बीट चलती होगी, उसकी आंखें खूब देखती होंगी, उसके कान खूब सुनते होंगे। ये रूह के हवाले से बात है। और इसके लिए जो ग़िज़ा है वो अल्लाह की किताब कुरान हकीम, वो मिलती रहेगी तो ये रूह एक्टिव हो जाएगी, फिर ये देखेगी भी इंशाअल्लाह, फिर ये सुनेगी भी इंशाअल्लाह। फिर मुसीबत आएगी तो पहले दिल में कुछ होगा, किसकी तरफ से आई? अल्लाह की तरफ से। कुरान कहता है सूरह तगाबुन की आयत नंबर 11 में, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई मुसीबत नहीं आती मगर अल्लाह के इज़्न से। आम आदमी होगा, वावेला मचाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, और हॉस्पिटल भी शायद पहुंच जाएगा। लेकिन आगे फरमाया वमन युमिन बिल्लाह यहदी क़ल्बह, जो अल्लाह पर ईमान रखता है अल्लाह उसके दिल को इत्मीनान अता फरमा देता है, उसकी रूह मुतमईन हो जाएगी, वो वावेला नहीं मचाएगा। बहुत होगा तो क्या पढ़ लेगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
یہ ہیں روح کے معاملات، روح کا سننا، دیکھنا اور سمجھنا. لیکن فرمایا کہ جہنم میں کون جا رہے ہیں؟